بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد، ہم نے حکم دیا اے داؤد، بے شک ہم نے کیا آپ کو خلیفتاً فی الارض، خلیفہ بھی زمین کے، فحکم بین الناس، پس فیصلہ کرتے رہو درمیان لوگوں کے بالحق کے ساتھ قانون شرعی کے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کے فرائض ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے اور قانون شرعی کا نفاذ کرے۔ الذی شرع اللہ تعالی لکا، شیعہ کہتے ہیں دیکھو خلیفہ اللہ منتخب کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، خلیفہ نبی ہو تو انتخاب من جانب اللہ ہے، اور خلیفہ غیر نبی کا انتخاب اس کی بات کریں۔ جھگڑا ہے غیر نبی خلیفہ کا، غیر نبی امام، غیر نبی، اور یہ کون ہے؟ نبی بھی ہے امام بھی ہے۔ امامت مع النبوت میں جھگڑا نہیں، امامت بدون نبوت کی بات کر، اس پہ لا دلیل۔ انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، خلیفہ کس میں ہوتا ہے سمجھا چکا ہوں، اجرائے احکام میں۔ فاحکم بین الناس، فیصلہ کر درمیان لوگوں کے، بالحق کے ساتھ قانون شرعی کے، اور مت پیروی کر الہوا، الہوا سے مراد کیا ہے؟ خلاف قانون شرعی، شرعی قانون کے خلاف خواہش کی پیروی نہ کر، پس ہٹا دے گی تجھے اتباع ہوا اللہ کے راستے سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہٹ جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، بس ان کے عذاب سخت ہے۔ بما، بوجہ اس کے کہ بھول گئے یوم حساب کو۔ وما خلقنا السماء، دلیل توحید عقلی ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان میں ہے، باطلاً عبثاً، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ کس لیے پیدا کیا؟ دلیل علی التوحید، دلیل علی التوحید، اور با مقصد توحید پہ دلیل تب ہے کہ قیامت بھی ہو۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خالی از حکمت ہونا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ اللہ نے سارے جہان کو بے مقصد پیدا کیا، اگر قیامت نہ آئے تو جہان بے مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے جہان کا؟ پھر یہ عبث اور بے مقصد ہے۔ نتیجہ اور مقصد ظاہر ہوگا وقوع قیامت پر، کون جیتا کون ہارا ہیں، جب جو تلیں گے عمل تو اس وقت پتہ چلے گا کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ کھوٹا کھرا ہونے کا دن قیامت والا ہے، اور یہ نہ ہو تو پورا جہان بے مقصد ہے۔ اور فیصلہ کس نقطے پہ ہوگا؟ اللہ کی توحید کے نقطے پہ فیصلہ ہوگا۔ تجھے اس لیے دلائل توحید ہیں، بس بڑی بربادی ہے واسطے ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ من النار، آگ سے، ہم زجر ہے، فرمایا کیا کر دیں گے ہم؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کریں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، کالمفسدین فی الارض، مثل ان کے جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، یا ہم کر دیں گے متقیوں کو فجار کی طرح۔ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا چل رہی ہے، ان میں کچھ متقی ہیں، کچھ فاجر ہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اگر اس کا کوئی قیامت والا نتیجہ نہ ہو تو یہ پھر جنگل ہے، جہان نہیں ہے، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں۔ تو ہم نے قیامت رکھی اس لیے ہے کہ متقیوں اور فجار کا فرق کرے، اور صالح اور طالح کا نتیجہ نکال کے بتا دیں کہ یہ ایمان والوں کا انعام یہ ہے اور فسادیوں کی سزا یہ ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کتاب انزلناہ، یہ دلیل غیبی ہے، اور الفارق بین التقوی والفجور بھی ہے۔ الفارق بین التقوی والفجور، تقوی اور فجور کا فرق کیسے آئے گا؟ وہ فرق آئے گا قرآن کے ذریعے۔
جو قرآن کا دشمن ہے، قرآن سے دور ہے، وہ فاجر ہے، اگرچہ پورا تھان سر پہ باندھا ہوا ہو، اور جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ متقی ہے، اگرچہ ظاہر حال اس کا درست نہ ہو، تو اصل عقیدے پہ بات ہوگی، اور اس کے لیے فارغ وہ کیا ہے؟ کتاب عظیم و شان کتاب نازل کیا ہم نے اس کو طرف تیرے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، مبارکن باعتبار کثیر نفع کے، بڑی برکت والی ہے۔ کیوں قرآن آیا؟ ختم پڑھنے کے لیے، تعبیر شابیر لکھنے کے لیے، ڈنگروں ڈھوروں کے اوپر پھیرنے کے لیے، مولویوں کی تجارت کے لیے، تراویح کے پیسے لینے کے لیے، خطیبوں کی فیسوں کے لیے۔ کیوں آیا قرآن؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ سمجھے اللہ کی آیات کو، غور و فکر کریں اس کو کتاب اللہ کے معانی میں، بھلے یتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، الباب لب، اللب هو العقل الخالص عن التعصب والعناد، تعصب اناد سے خالی لوگ اس سے مسئلہ سمجھیں۔ المبارک المنبسط فیہ البرکۃ، قرآن ذکر مبارک ہے، اس میں برکت پھیلائی ہوئی ہے، اور برکت کیا ہے؟ الخیر الکثیر، وکل آیات القرآن مبارک، قرآن کی ساری آیتیں مبارک ہیں، اس میں یا تو مرشدۃ الی خیر، یا کسی چیز کا حکم دے رہی ہیں، یا کسی چیز سے روک رہی ہیں، اور اس کے فساد بتا رہی ہیں، اور وہ خیر عاجل بھی ہے عاجل بھی ہے، اور بلا برکت اعظم من ذالک، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں۔ اور تدبر کا نام ہے تفکر و تأمل۔ قرآن میں کیا کرو؟ تفکر، تأمل، یا تقلید کرو؟ تفکر اور تأمل، غور و فکر کرو، اس کے معانی سمجھو۔ یہ استنباط کی حجیت پہ بھی دلیل ہے۔ الذی یبلغ بہ صاحب معرفت المراد من المعانی، اور یہ کلام قلیل لفظ کثیر ہیں، قلیل لفظ کثیر المعانی، معنی کثیر اور لفظ قلیل ہے اس میں جو رکھے گئے۔ تو ازداد المتدبر تدبراً، جیسے قرآن میں تدبر بڑھتا جائے گا تو نئے نئے معنی کھلتے جائیں گے، نئے نئے معنی کھلیں گے۔ اور لم تکن، جو پہلے نہیں موجود تھے، اس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے، ان کو پتہ نہیں تفسیر بالرائے کیا ہے۔ قرآن آئے ہی تدبر کے لیے۔ ہاں بھائی، دبر بے وزن ضربا، تابعہ، تدبرہ، تتبعہ، ومعنی ہو یتعقب ظواہر الکلام، قرآن کے ظاہر کو دیکھے تاکہ اس کے ظاہر معانی معلوم ہوں جو چھپے ہوئے ہیں، اور بالتعبیلات اللائقہ، اور آگے قرطبی کہتے ہیں بہذا وفی ھذا دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن، قرآن کا معنی سمجھنا واجب ہے تم پر، یہ اس کی معرفت کا وجوب، معانی قرآن کی معرفت کا وجوب اس سے سمجھ آ رہا ہے۔ لیدبروا آیاتی ولیتذکر، قرآن کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ توحید پہ پکا رکھتا ہے، توحید پہ پکا رکھنے والی کتاب ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَیمان، دلیل نقلی دوم، اور ہبہ کیا ہم نے داؤد کو فرزند سلیمان، نعم العبد، واہ واہ بندہ تھا، نعم العبد، اللہ تعریف کر رہے ہیں حضرت سلیمان کی، نعم العبد۔ یہ بھی یہودیوں کا رد ہے، انہوں نے حضرت سلیمان کو جادوگر مشہور کر رکھا تھا۔ فرمایا نعم العبد، بہت شان والا بندہ تھا، انہو اواب، بے شک حضرت سلیمان اواب، بار بار میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔
بار بار میری طرف، یہ بھی سب سے بندے کی بڑی صفت ہے اواب۔ اس اواب 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 آ رہا ہے، دو باتیں سمجھے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی انسان بھی لغزش سے خالی نہیں، خواہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم ہے، لیکن لغزش سے انبیاء بھی معصوم نہیں۔ ذلت اور لغزش نبیوں سے بھی ہوتی ہے، اور یہ لغزش اور ذلت یہی ابدیت کاملہ کا مزاج ہے، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا۔ ورنہ میرے نیک تو فرشتے تھے جن سے کوئی ذلت غلطی نہیں ہوتی، تو انسان کو بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا، پھر تو حکمت ہی یہ تھی۔ اور بڑے سے بڑا انسان ہو اس سے بھی ذلت ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ تو معصوم ہے ہی کوئی نہ، صرف معصوم انبیاء ہیں۔ بعض الانبیاء کبائر کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد کی حالت کیا ہے۔ اگر گناہ ہو گئے، اب یہ باغی بنتا ہے، جیسے شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان اکڑ گیا اور اپنی غلطی پہ پکا ہو گیا۔ آدم سے غلطی ہوئی، آدم رو پڑا، آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، فرشتوں سے بھی ایک تھوڑی سی بھول ہو گئی، وہ بھی مشورہ دے رہے تھے، وہ جو انہوں نے مشورہ تو نہیں کہنا چاہیے، فرشتوں نے جو کہا کہ کیوں اس کو اتجعل فیہا من یفسد، تو حاکم کے سامنے اس طرح کی بات ان کی شان کے لائق نہیں تھی۔ فرشتے بھی رو پڑے، آدم بھی رو پڑا، ابلیس اکڑ گیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان میں گناہ نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کس سے کر رہا ہے؟ دلیری اس کے ساتھ، اور اکڑ گیا ہے گناہ پر اور غلطی پہ مصر ہو گیا جیسے مشرک ہے، اور اس طرح کا متکبر، یا غلطی ہونے کے بعد رو پڑا ہے۔ اگر رو پڑا ہے تو یہ غلطی اس کی رفعت شان کا ذریعہ بن گئی۔ پورا دیکھ لو، ادھر بھی آئے گا، ان دو نقطوں کو ذہن میں رکھو، غلطی رفعت شان کا سبب، اور سارا مقام ہے ہی یہ۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ گار ذہن میں یہ بات کرتا ہے، سوچتا ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں، اور ندامت ذہن میں آتی ہے، تو اس کی یہ ندامت دنیا کی کوئی عبادت اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب آدمی نیکی کرے نا، اور تھوڑا سا سوچ رہا ہو کہ میں بڑا ہی تکڑا ہوں بھائی، یہ بھی کیا وہ، تو اس کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی، وہ نیکی بھی عجب کا شکار ہو جاتی۔ یہ احساس ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ بار بار آ رہا ہے کیا؟ اواب ہے، نیکی کی توفیق بھی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میں بکری نہ بنو۔ انہو اواب اذ حرزا، ان کے اواب ہونے کا واقعہ بھی سن لو۔ وہ کتنے اواب تھے جب پیش کیے گئے، پورے غور سے بیٹھو، اب باتوں کا وقت نہیں، یہ آیت سمجھنی ہے، یہ بھی مشکل ہے۔